ایک بودی بات یہ پیش کی جاتی ہے اس قانون کے حمایتیوں کی جانب سے کہ جب ایک قانون بن چکا ہے تو اب اس کی پیروی لازم ہے، کیونکہ دیکھیں نا جی، قرآن میں بھی حکمرانوں کی اولی الامر کی اطاعت کی بات کی جاتی ہے، تو حکمرانوں کی پیروی کرنے کا حکم تو قرآن نے دیا ہوا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جب ایک قانون بن چکا ہے، یہی وہ لوگ ہیں ان کے مفاد کے خلاف قانون ہو تو کہتے ہیں کہ جی اس قانون کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے حق کی آواز اٹھانا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اور جب اپنے مفاد میں قانون ہو، چاہے وہ قرآن و سنت سے متصادم ہو، کہتے ہیں جی بھائی قانون بن چکا ہے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے نا۔ دیکھیں قرآن بھی تو حکمرانوں کی اطاعت کی بات کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی ادھوری بات نقل کرتے ہیں کہ جب ایک قانون بن چکا تو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ کل قانون بن جائے مغرب کی طرح یہاں بھی کہ دو مرد بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امید نہیں، یقین ہے وہ یہی دلیل پیش کریں گے کہ جب ایک قانون بن چکا ہے تو پیروی کرنی چاہیے۔ کل دو عورتوں کے درمیان اگر قانون بن جائے کہ وہ شادی آپس میں کر سکتی ہیں، کہا جی قانون بن چکا ہے، پیروی کرنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ساتھ اسلام کی گرہ لگانا کہ اسلام بھی تو اولی الامر کی اطاعت کی بات کرتا ہے، حکمرانوں کی اطاعت کی بات کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، لیکن آپ کی بات ادھوری ہے۔ اسلام اولی الامر کی اطاعت کی بات کرتا ہے، لیکن صاف یہ بھی کہتا ہے کہ اولی الامر بھی قرآن و سنت کے دائرے میں محدود ہے، وہ پھلانگ نہیں سکتے قرآن و سنت کی حدود کو۔ اگر وہ قرآن و سنت کی حدود کو پھلانگیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی اطاعت نہ کرنا واجب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تم میں سے جو فقہا مجتہدین ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، نیک حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم سب کا پھر رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے اختلاف کو قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو۔ یعنی اولی الامر بھی پابند ہیں قرآن و سنت کی حدود کے۔ مطلقاً حکمرانوں کی اطاعت کی بات اللہ نے کبھی نہیں کی، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس حدیث بھی موجود ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ جی اگلی ایک اور بودی بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بطور پاکستانی ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے، شرم آنی چاہیے، بطور مسلمان قانون کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پہلے مسلمان ہیں کہ پہلے پاکستان ہیں، پاکستانی ہیں؟ پاکستان نہیں تھا تب بھی اسلام تھا، اور خدا نخواستہ کسی دور میں، خدا نخواستہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، پاکستان جغرافی پہ موجود نہ ہو پھر بھی اسلام رہے گا۔ اسلام پاکستان کا پابند نہیں ہے، پاکستان اسلام کا پابند ہے۔ آج دنیا کے نقشے پر اگر پاکستان موجود ہے اور اللہ اس پاکستان کو تا قیامت موجود رکھے، بلکہ پوری دھرتی کو پاکستان بنا دے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، اس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے۔ پاکستان سے اسلام کا نام ہٹا دے، پاکستان کا جغرافیہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بطور پاکستانی قانون کا احترام، اس سے پہلی بات آتی ہے بطور مسلمان قانون کا احترام۔ ہم مسلمان پہلے ہیں، پاکستانی، عربی، عجمی، بلوچی، سندھی، کشمیری، پٹھان، کچھ اور، سرائکی، کچھ اور، ہم یہ بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد کچھ اور۔ اسلام میں نیشنلزم نہیں ہے، وطن کی محبت ضرور ہے، لیکن وہ وطن کی محبت اسلامی حدود کی پابند ہے، اور اسلام کسی حدود کا پابند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اگلا جی آجا جی چلیں ٹھیک ہے نا، قانون تو بن چکا ہے نا، دوسری بیوی سے، پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے، آجا ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ قرآن و سنت کے واضح حکم کو مقابلے میں ڈیبیٹ کرنے لگیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ ہاں جی کوئی اجتہادی مسئلہ ہو جس میں اوپینین دی جا سکے،
اجتہادی مسئلے میں بھی یاد رکھیں مجتہد کی رائے چلتی ہے، اہل اجتہاد کی رائے چلتی ہے، ہما شما نتھو پھتو کی رائے نہیں چلتی۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ایک اجتہادی معاملہ ہے، کوئی نتھو پھتو بھی آ گیا، وہ پھر بھی اس حد تک قابل برداشت ہے کہ وہ نص سے متصادم نہیں ہے، قرآن کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے متصادم نہیں ہے، قرآن کے حدیث کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے متصادم بات نہیں ہوتی، کیونکہ اجتہادی بات کا جو درجہ ہوتا ہے، بہرحال جو قرآن کی واضح آیات ہے اس کے مقابلے میں تو اجتہادی بات کا درجہ بہت کم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی آج یہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، کیا مطلب؟ کل ہم ڈیبیٹ کریں گے، شراب کو اگر لیگلائز کر دیا جائے مسلمانوں کے لیے بھی، آج ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ شراب مسلمان ہوٹلوں میں چائے کی طرح چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے، آج ڈیبیٹ کر لیتے ہیں سگی بہن سے شادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آج ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کے درمیان نکاح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سمجھ آ رہی پلے کوئی بات پڑ رہی ہے؟ جس طرح اس بات پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ ماں اور بیٹے کے درمیان شادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہے بالمغرب میں شاید ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس بات پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ شراب چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے، بالکل اسی طرح اس پر بھی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ پہلی بیوی کی شرط ضروری ہے کہ نہیں، پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں دوسری شادی کے لیے۔ وجہ یہ ہے خواتین و حضرات، دوسری شادی کا جو مسئلہ ہے وہ اجتہادی نہیں ہے، وہ قرآنی ہے، براہ راست قرآن ہے، براہ راست قرآن براہ راست دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، سورۃ النساء ہے، یہ صرف اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے جس میں مختلف آراء کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اجتہادی مسئلے میں آراء کی گنجائش ہوتی ہے جب تک وہ اجماع کے درجے پر نہ پہنچے، جب وہ اجماع کے درجے پر پہنچ جائے تو پھر وہاں بھی دیگر آراء کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 3 ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ عرب میں چونکہ ایک لامحدود شادیوں کا تصور تھا، اسلام نے لامحدود شادیوں کا تصور ختم کرتے ہوئے 4 تک محدود کر دیا۔ تم نکاح کر سکتے ہو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، 2 سے 2 سے 3 سے 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ہاں البتہ عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر ایک پہ گزارا کرو۔ انشاءاللہ ان آیات کا اسلوب ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ اشارہ میں کر چکا ہوں، مطالعہ کرنے والے حضرات اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں۔ عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر ایک پہ گزارا کر لو، فواحدہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ صاف آیت، یہاں کوئی دوسری بیوی کی اجازت، پہلی بیوی کی اجازت ہے؟ اجازت ضرور ہے، لیکن اجازت دینے والا مجیز اللہ ہے، اللہ اجازت دے چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اور عدل کے ساتھ دی کہ تم نے عدل کرنا۔ اب یہ ڈیبیٹیبل مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کنٹروورشل نہیں ہو سکتا۔ 2 آدمی اکٹھے ہو جائیں، قرآن کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو ڈیبیٹیبل بنا لے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر یہ اجتہادی مسئلہ ہوتا تو پھر اس میں ڈیبیٹ کی گنجائش تھی کہ پہلی بیوی کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ڈیبیٹیبل بات ہے ہی نہیں ہے، اسے کنٹروورشل نہیں بنایا جا سکتا کہ آج ہم ڈیبیٹ کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔